إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہود کی فطرت بیان کی ہے کہ یہ مکر میں، چالوں میں، سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ اتنی دقیق ہوتی ہیں، ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں، ویل ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں، بڑی نپی تلی ہوتی ہیں، اور اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ پہاڑ ان کے سامنے جگہ چھوڑ دیں۔ استقامت میں پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے نا، کہ پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ۔ فرمایا کہ ان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں لتزول منہ الجبال، پہاڑ بھی پگھل جائے، رستہ دے دے انہیں، جگہ چھوڑ دے، ان کے سامنے لمبا لیٹ جائے، لیکن اللہ پاک کے پاس ان کی چالوں کا جواب ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی ہدایات کو اگر فالو کرو، اللہ کی بات مانو، تو پھر تمہیں ان کی چالیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اپنی عقل سے، اپنے جذبات سے تم وہی کرو گے جو وہ چاہتے ہیں کہ تم کرو۔ اگر تم اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو، اور یہ زندگی کے بارے میں اصول بھی ہے قرآن و سنت کا کہ شریعت اصل میں نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ دو اہم موقع جو ہیں جن پر افراد بھی اور قومیں بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہیں، ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع، ان دونوں مواقع پہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور تم وہ رسپانس دو جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں، تو تمہاری زندگی جنت بن جائے، نہ کوئی دکھ ہو تمہیں، نہ کوئی غم ہو۔ اصول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے
چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے معاملے تک، شادی سے لے کر طلاق تک، جائیداد کی خرید و فروخت، زمینوں کے جھگڑے، مقدمات پر، اسکول میں کلاس روم سے لے کر بازار میں دکان تک 10% وہ ہوتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، اور 90% وہ ہوتا ہے جو آپ خود کریٹ کرتے۔ 10% ایکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایکشن سے ہوتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں، اور 90% آپ کے ری ایکشن سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو گویا آپ نے مسئلے پر 90% قابو پا لی۔ اچھا، اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ فرض کریں آپ صبح اٹھے اور آپ نے آفس جانا ہے، آپ ناشتہ کرنے بیٹھے تو بچی جو ہے اس سے چائے گر گئی آپ کی شرٹ پر۔ اب پہلے تو آپ نے بچی کو ڈانٹا کہ تم اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بیوی کو ڈانٹا کہ تم نے پیالی یہاں رکھی کیوں تھی کنارے پر۔ اب بچی نے رونا شروع کر دیا، آپ اوپر گئے، یونیفارم بدلی کیا نئے سرے سے، نیچے آئے، بچی نے ناشتہ ہی ختم نہیں کیا، وہ تو رو رہی ہے، ناشتہ کون کرے گا، اور اس کے بغیر بس نکل گئی ہے۔ اب آپ نے بچی کو بھی ڈراپ کرنا ہے، آپ 20 منٹ لیٹ ہو گئے، بچی کو آپ نے گاڑی میں ڈالا، اسکول ڈراپ کر کے آفس جانا ہے، جہاں 30 کلومیٹر لمٹ ہے سپیڈ کی، آپ 40-50 مار رہے ہیں، پولیس آپ کے پیچھے لگ گئی، انہوں نے روک لیا آپ کو۔ اب آپ کو $50 جرمانہ بھی ہو گیا۔ اسکول پہنچے، بچی گاڑی سے نکلی اور دوڑتی ہوئی غصے میں اسکول چلی۔ آپ آفس پہنچے تو لیٹ پہنچے آپ، اور وہاں جا کے آپ نے دیکھا تو بریف کیس آپ گاڑی چھوڑ آئے جس میں سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو کام آپ نے آفس کا کیا تھا، جن پارٹیوں سے ملنا تھا، جو رات کو تیاری کی تھی، وہ تو آپ گھر چھوڑ آئے۔ اب سارا دن آپ آفس میں اپنے جو بھی آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان پہ سارا دن گرجتے برستے رہے۔ گھر واپس آئے آپ شام کو تو گھر کا ماحول ٹینس ہے، نہ بیوی منہ لگا رہی ہے، نہ بچی کو لفٹ کرا رہی ہے، ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی۔ تو بات کیا ہوئی؟ اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ پولیس والے کو؟ بچی سے چائے گر گئی تھی نا، یہ تقدیر تھی، بس اتنی ساری بات۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ آپ نے شروع کیا۔ ہاں، بچی کو کہہ بھی سکتے کوئی بات نہیں بیٹا، دھیان سے کرتے ہیں، آپ جاتے جا کے شرٹ بدلی کر کے آتے، اتنی دیر میں بچی ناشتہ کر، جب روتی نا تو ناشتہ کرتی نا، پھر وہ ناشتہ کرتی تو اپنی اسکول بس میں چلی جاتی، آپ کو ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ آرام سے بریف کیس لیتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہ سارے جو باقی واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے ری ایکشن نے کریٹ کیے۔ تو 10% مسائل ہمارے بس میں نہیں ہوتے، کسی دوسرے سے سرزد ہوتے ہیں، 90% ہم اپنے ری ایکشن سے کریٹ کر لیتے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں ہم، جب بعد میں ہم سوچتے ہیں پھر شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ ایکشن کو تو نہیں روک سکتے اس لیے کہ وہ دوسرا کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، لیکن آپ ری ایکشن کو کنٹرول کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جو غصے میں طلاق ہو گئی، تو طلاق کوئی گالی تھوڑی ہے، طلاق تو شرعی حکم ہے، شریعت کے احکام کے ساتھ ہی ہوگا نا، نافذ ہوگا وہ۔ تو غصے میں تو گالی دی جاتی ہے، طلاق تو نہیں دی جاتی۔ یورپ والے آپ کہتے ہیں جی بڑے غصے والے جی شراب پیتے ہیں جی ان کا دماغ کام نہیں کرتا، طلاق کے معاملے میں کتنا کام کرتا ہے، وہ 2 سال الگ ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، دونوں کے پتے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہیں تو کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں طلاق کا کہ جی یہ چیزیں مجھے چاہیے، یہ چیزیں میں دے سکتا ہوں، اور وہ کیس کے دوران ہی نفع نقصان آدمی سوچ لیتا ہے اور دوبارہ وہ کیس واپس ہو جاتا ہے۔ ادروائز بعد میں معاملات کچھ نہیں ہوتے، سارا کچھ طلاق سے پہلے طے ہو جاتا۔
ہمارے یہاں کچھ بھی طے نہیں ہوتا، بس گالی دے دیتے، یعنی طلاق نہیں، یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ گالی ہے، اور پھر اس کے بعد روتے پھرتا بچے کون رکھے گا، وہ رکھے گی تو خرچہ کتنا دینا ہے، میں رکھوں گا تو اتنے بچوں کے ساتھ دوسری بیوی کہاں سے لاؤں گا، لوگ کون بچی دیتا ہے وہ اتنے بچے والوں کو، اب پھر حلالے ہوتے پھرتے ہیں۔ تو اگر پہلے ہم سوچ سمجھ کے چلتے تو یہ سارے سلسلے نہ ہوتے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ ریئیکشن کریں تو آپ اپنے جذبات سے ہٹ کر اللہ اور رسول کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اور وہ جس طرح کہتے ہیں تم اس طرح کرو۔ اور اس میں پھر چونکہ وہ جانتے ہیں، انسانی جذبات و احساسات سے آگاہ ہیں، اللہ پاک فیوچر جانتا ہے، اگر ہم ان کی ہدایات پر عمل کریں گے تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ توہین رسالت کا ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے، اور پیچھے اگر آپ پلٹ کر جائیں تو آسمانی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے صرف ہمارے رسول کے ساتھ نہیں کیا، انہیں تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے سینسٹیو کیوں ہیں۔ وہ اپنے رسولوں کی فلمیں بناتے ہیں، ننگی فلمیں بناتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو قرآن حکیم ہے وہ اکثر ان کے نبیوں کی صفائی پیش کرنے میں گزر گئے۔ نبی تو وہ ہمارے بھی ہیں نا، لیکن ایمان کی حد تک، شریعت کی حد تک نہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کو نہیں مانتے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، ہم ان کی شریعت کو نہیں مانتے۔ ہم شریعت مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن حکیم ان کے رسولوں کی صفائی پیش کر رہا ہے، حضرت مریم کی صفائی پیش کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، موسٹلی جو ہے وہ اسی پہ تبصرے کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، ایسا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو ان کے بارے میں، وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، وہ ہم سے مانگ کر لیتے تھے، وہ کانوا من عبادنا صالحین تھے، وہ صابرین تھے، جس طرح کہ تم بد کردار کہتے ہو، میں ایسے بندے رسول نہیں چنتا۔ تو جب وہ اپنے رسولوں کا احترام نہیں کرتے تو ہم یہ توقع کریں ہمارے رسول کا وہ کریں گے۔ تو میں نے رات کو مثال دی، ایک بندہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا اور میں اس لیے اسے لڑوں کہ میرے ابا کو اس نے سلام نہیں کیا۔ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ اس نے یہ کچھ کر دیا ہے تو میں اپنے باپ کے لیے اسے کیسے توقع رکھوں؟ اپنے رسولوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، قرآن حکیم بھرا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو اور مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ صف ہے نا، اپنا نبی شکوہ کر رہے کہ تم کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے مجھے اذیت دینے کا، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ آپ کہتے ہیں انسلٹ، نبیوں کے خلاف چالیں چلی، تو ان سے تو آپ کسی خیر کی توقع نہ رکھیں کہ ہمارے اس جلاؤ اور گہراؤ سے اب اتنا اثر پڑے گا کہ وہ ڈر جائیں گے اور وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر یہی کرنا، ابھی وہ والا سلسلہ ختم نہیں ہوا، فرانس والوں نے کارٹون چھاپ دیے، انہیں پتہ چل گیا نا کہ یہ ہماری چڑ ہے، ہمیں اگر انگاروں پہ رکھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس چیز سے تمہیں اذیت ہوتی ہے اس پہ انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، وہ بغلیں بجاتے ہیں جس چیز سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس چیز پہ وہ چاہتے ہیں کہ تم تڑپو لیکن انہیں بتاؤ مت، تمہارے دشمن ہیں، دشمن کو خوش کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے جب بھائی میرے قتل ہوئے تو والد صاحب نے رونے نہیں دیا کسی کو کہ اس سے انہیں خوشی ہوگی دشمنوں کو،
جس دن ان کا بیٹا پھانسی لگ کے آئے گا اس دن ہم اپنے کو بھی روئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی رو رہے ہوں گے، ہم بھی پھر روئیں گے، اکیلے رونے میں مزہ نہیں۔ تو دشمنوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے، انہیں خوش نہیں کیا جاتا۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے، تکلیف تو ظاہر ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا تکلیف اسے ہوئی ہے، اس میں گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے کی کوئی نہیں، مشرق سے لے کر مغرب افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک ایک آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کو، اور نیک اور بد کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، سارے لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان پڑھ اور پڑھے لکھے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر ایک کو اذیت ہوئی۔ نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ ان کا بھی ہے۔ ایک باپ کے اگر 5-7 بیٹے ہو نا، تو اگر ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کی انسلٹ کرتا ہے تو دوسرے بھائی پھر خاموش ہی رہتے ہیں، پیو تو اس کا بھی ہے نا۔ ہاں، دوسرا کو جب دیتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے باہر والا، لیکن جب اپنا ہی بیٹا کر رہا ہوتا ہے کوئی اس کا بھی ابا ہے۔ تو ہمارا بھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول تو وہ سب کے ہیں، ہمارے رسول اللہ ہمارا بھی، لیکن وہ رب العالمین ہے، ان کا بھی رب ہے، ان کو بھی پال رہا ہے، اور وہ انسلٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر بات صرف ہم تھا، اس لیے کہ امت ہم ہیں، وہ امت نہیں ہے۔ تو اب وہ جو رد عمل ہے وہ ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ ہمارا ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، یہ صرف اس معاملے پہ نہیں ہے، احتجاج کا ہمارا ایک ٹپیکل طریقہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بجلی کی شارٹیج ہوتی ہے ہم کھمبے توڑ دیتے ہیں، ٹرانسفارمر ہم توڑ دیتے ہیں، دفتر ان کے توڑ دیتے ہیں، تو اسے بجلی نکل آتی ہے۔ بھائی چلیں آپ نے اخروٹ توڑا تو اندر سے کچھ نکلا نا، فائدہ ہو گیا آپ کو، تو ٹرانسفارمر میں سے بجلی نکل آئی ہے۔ وہ ٹرانسفارمر پھر خریدا جائے گا، کچھ پھونک مار کے اس کے اوپر آیا کریمہ، تو اس کو اب نہیں جوڑا جا سکتا، اور آپ کے یہاں نہیں بنتے، آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ سارا کچھ توڑ تاڑ کے اپنی حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھیک لینے۔ دیکھیں نا، جو بچے زیادہ فرمائشیں کرتے ہیں پھر ان کی ماں کو دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے پڑتے ہیں، پھر جا کے دوپٹہ پھیلانا پڑتا ہے پھر۔ تو اسی طرح آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ کن سے؟ انہی سے جن کے خلاف آپ بڑی غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہی کے قدموں میں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہمیں ادب آداب سیکھنے چاہیے احتجاج کے۔ احتجاج یورپ والوں میں نے بھی کیا ہے۔ اب دیکھیں یو کے اسلامک مشن والوں نے سیرت پر کتابیں بانٹی کہ چونکہ اب ساری دنیا کا فوکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں، تو انہیں آپ کتابیں دیں، حضور کی سیرت کی کتابیں دیں۔ جب وہ حضور تک پہنچیں گے تو اسلام تک پہنچ جائیں گے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو، اس لیے کہ دین سارے کا سارا وہی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، انہوں نے لکھوایا ہے اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سورت کا نام یہ ہے۔ اللہ سے کسی نے نہیں سنا، جبریل سے کسی نے نہیں سنا، دین ہما اوست، شریعت نکلی اس منہ سے، کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ ان کی آواز میں بولا ہے۔ تو جب لوگوں تک یہ پہنچے گا، یہ ہے آپ کے آفس میں بندے ہیں وہ کہتے بھی نہیں ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے تو وہ شاید آپ سے کہے گا نہیں کہ شاید اس کے جذبات اس وقت بھڑکے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بایوگرافی دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جستجو میں ہے کہ مجھے کوئی اتھینٹک چیز ملے مسلمانوں کی طرف سے کہ حقیقت میں ان کے نبی کیا ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کافر آگے پیچھے، چونکہ میلہ لگتا تھا نا یہاں بیت اللہ میں، سال کے سال عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا، لوگ حج اور عمرے پہ آیا کرتے تھے، تو قریش والے جو تھے وہ جس کو کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ان قبائل میں جہاں سے لوگ حج اور عمرے کے لیے اور میلے میں آیا کرتے تھے اپنے بندے بھیجتے تھے جو وہاں جا کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یار ہمارے یہاں ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے
وہ کہتا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو تم لوگ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اٹھنا بیٹھنا نہ رکھنا، کوئی انٹریکشن نہ رکھنا، وہ ہمارا دشمن ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر ہم اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو اگر تم لوگوں نے میلے میں سموتھلی حصہ لینا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، ورنہ ہم پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب انسان میں تجسس ہوتا ہے کہ اچھا یار دیکھیں نا، جس کے جو فلم بین ہو جاتی ہے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں مل جائے دیکھنے کے لیے، تو انسانی فطرت ہے، لوگ آ کے چھپتے چھپاتے حضور سے ملتے تھے پھر اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ان کا پروپیگنڈا جو تھا وہ الٹا مدد کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو جوابی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ خیر، دشمن سے تو آپ یہ توقع مت رکھیں کہ اب کے ہوا ہے اور اب اس کے بعد نہیں ہوگا، یہ ہوتا رہے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ قانون بن جائے کہ کسی رسول، کسی نبی، کسی مذہب پر کوئی توہین آمیز بات نہیں کی جائے گی، تو یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ صرف ہمارے نبی کی بات نہیں ہے، سارے نبیوں کی بات۔ وہ ہمارے یہاں جو قانون رسالت بنا ہوا ہے، جس کو قانون توہین رسالت وہ کہتے ہیں 295C، وہ اس کو ختم کرانے کے در پہ ہیں، حالانکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، سارے نبیوں کا۔ ہمارے لیے سارے نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان میں سے کسی کا انکار، کسی کی توہین کفر ہے۔ ہم نے اس میں مینشن ہی نہیں کیا نبی کا نام۔ سارے انبیاء کی توہین جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہے، وہ ہمارے یہاں زور لگا رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں، اپنے یہاں وہ کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں بکاری 100 بھی ہو جائیں، دینے والا ایک بھی ہو، تو بکاری تو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ لڑتے رہیں گے کہ اس کو 10 ملیں مجھے 2 ملیں، اس کو 50 ملیں مجھے 20 ملیں، وہ آپس میں اسی پر لڑتے رہیں گے کہ اس دفعہ مصر کو اس نے کتنی امداد دی، 6 ارب، یار ہمیں صرف 2 ارب بھی دیا ہے۔ ہم ہیں کیا؟ کوئی زمانہ تھا، یہ جو ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنے ریفرنسز ہم لیتے ہیں نا اپنے مسائل کے لیے، وہ اس زمانے کی کتابوں سے لیتے ہیں جب ہم 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے۔ سمجھ لگی ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب بھی جائیں گے نا کہ فلاں کتاب میں یہ فتویٰ لگا ہے اور ہارون الرشید کو امام مالک نے یہ کہا ہے، تو ہارون الرشید اس وقت اسپین سے لے کر افریقہ سے لے کر یہاں تک آپ کے ہندوستان تک حکومت کرتا تھا۔ کل کی بات ہے، یہ جو لندن میں دھکے کھا رہا ہے، واپس نہیں آنے دیتے اس کو، فوجی جوان، یہ وہی ہے نا، باتیں آج بھی کرتا ہے نا، آج اس کی بات کی کوئی ویلیو ہے؟ یہ وہی ہے۔ اگر آپ آج کے دور میں امام ابو حنیفہ، امام مالک بھی ہوتے نا، تو ہماری عام مسجد کے امام سے زیادہ ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، فتوی جاری کرنا تھا انہوں نے، عمل کوئی نہیں ہونا تھا۔ ہر چیز ڈی گریڈ ہو جاتی ہے اس وقت اس کی بات قانون ہوتی تھی، اور آج لوگ ہنستے ہیں۔ وہی بندہ ہے نا، فرق کہاں پڑا ہے؟ اتھارٹی میں فرق پڑا ہے۔ ہم معزول ہو گئے امامت سے، لیکن ہم فتویٰ کوٹ کرتے ہیں اس زمانے کا جب ہم 3 بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے، دنیا مجبور تھی وہ سوچنے پر جو ہم چاہتے تھے اور وہ کرنے پر جو ہم چاہتے تھے، جدھر ہم چلتے تھے زمانہ ادھر چلتا تھا۔ فتاوی عالمگیری لیٹسٹ جو ہمارا ورژن ہے فتووں کا، وہ فتاوی عالمگیری ہے۔ ہم ہندوستان کے بادشاہ تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہو تو گئے ہیں معزول، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح یہ فوجی جوان یہ سمجھتا پھرے کہ وہ آج بھی پاکستان کا جو ہے وہ CNC اور پریزیڈنٹ ہے، تو لوگ اسے پاگل ہی کہیں گے۔ اگر وہ اسی طرح کے بیان جاری کرے ٹی وی پر جس طرح اس طرح بیٹھ کے کیا کرتا تھا، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟
ہمارے مولوی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہم بھکاری ہیں، ہر چیز مانگے تانگے کی ہے۔ تو قوم کو آپ وہ تصویر دکھائیں، بندہ جب یہاں سے آؤٹ ہو کے جاتا ہے نا تو اپنے گھر والوں کو پاکستان بتا دیتا کہ پتر اب میں ویزا کینسل کروا کے آیا ہوں، اب ہانڈی روٹی پاکستان کے حساب سے کرنی ہے، روپوں کے حساب سے، درموں کے حساب سے نہیں۔ مولوی حضرات نہیں بتاتے، ماضی میں جیتے ہیں ہم لوگ، حال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، ذہنی مریض ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی چال، اللہ پاک نے فرمایا نا قد مکروا مکرہم عند اللہ مکرہم ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، کتنی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے۔ یورپ خوف زدہ ہے، آپ ان کے ڈر، آپ جب پڑھتے ہیں نا کہ یہاں 25 سال کے بعد یہ تیل ختم ہو جائے گا تو پریشانی لگتی ہے نا، اسی طرح وہ بھی پریشان ہے۔ کس سے؟ داڑھی والوں سے نہیں، پینٹ کوٹ والوں سے، ٹائی والوں سے، کلین شیو مسلمانوں سے، اس لیے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ وہاں جا کے جابز کر رہے ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کے اسپتالوں میں بیٹھے ہیں، ناسا میں بیٹھے ہیں، اور نسلیں چلی آ رہی ہیں، اولاد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انہیں ڈر یہ ہے کہ آئندہ 20 سال کے اندر ڈومینیٹ کریں گے مسلمان، ووٹ سے فیصلہ کریں گے ہماری حکومتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ 2020 تک مسلمان، اس وقت سب سے بڑی اقلیت ہیں جرمنی میں، وہ کہتے ہیں یہ 60% ہو جائیں گے، اور ان کی پارلیمنٹ ان کی ووٹوں سے چنی جائے گی۔ اسی طرح دیگر یورپ میں بھی اسلام کو چاہیے امن بس بڑھنے کے لیے، پیغام اس کے پاس بہت طاقتور ہے۔ صلح حدیبیہ اللہ پاک نے کیوں کروائی؟ اللہ نے کروائی، اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا، آگے نہیں جانا، جنگ ہو جائے گی، جنگ نہیں ہونے دی اللہ پاک۔ اور جب صلح ہو گئی، کس سطح پر ہوئی صلح؟ جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو کہا گیا کہ ھذا ما بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قریش مکہ، تو انہوں نے کہا کہ صاحب صبر کریں، ہم یہ محمد رسول اللہ ہم آپ کو اگر مان لیں اور سائن کر دیں تو جنگ ہی ختم، پھر ہم آپ کو روکیں کیوں؟ پھر تو ہم مسلمان ہو گئے، یہ رسول اللہ ہی تو ہم نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ جس کو ہم مانتے۔ تو آپ نے کہا کہ علی مٹا دو رسول اللہ اور وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ آپ نے فرمایا اگرچہ تم نہیں مانتے لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اور کہا کہ علی مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ما انا بفاعل، میں یہ کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایک دن کرے گا، تو ایک دن کرے گا، حق ہوتے ہوئے بعض دفعہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، اور آپ نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور وہاں محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ کیوں؟ جو ہی یہ صلح ہوئی اور لوگوں کے لیے رستے کھل گئے تبلیغ کے، تو وفود آنا شروع ہو گئے، اور 2 سال بعد 10,000 آدمی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے ہیں۔ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ جو ہے وہ آئے۔ اسلام کو اصل میں اپنے پیغام کے لیے ایک انوائرمنٹ چاہیے، پیس، امن چاہیے اس کو، اور وہ دینا نہیں چاہتے، یہ وہ ٹینشن کریٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان وہ عداوت رہے تاکہ اسلام کو ان کے بچوں تک ایکسیس نہ ملے، وہ جان بوجھ کے کرتے۔ یورپ کا یہ چہرہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو، یہ جو گاڑیاں توڑ رہے ہیں اور دفتر توڑ رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں، یہ اگر یہاں تمہارے یہاں آ گئے تو دیکھ لو تمہارے ملک کا کیا حشر کریں گے، لہذا ان کو ویزے ایشو مت کرو، ان کو نیشنلٹیاں مت دو، ان کو اپنے یہاں مت آنے دو، اور جو یہاں ہیں ان کو نکالو، یہ خطرہ ہے ہمارے لیے، یہ کینسر ہے ہمارے لیے۔ اور ہم اگر اپنے رد عمل سے وہی ثابت کر دیں جو وہ کہتے ہیں، جس سے وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، تو ہم تو ان کی چال میں آ گئے۔ تو ہم احتجاج کریں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، کریں گے، لیکن ادب آداب سیکھیں اس کی،
کسی بھی معاملے پہ احتجاج کرنا ہے آپ نے، سڑکیں بلاک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. آپ سڑک میں رستہ چھوڑ کے آپ اپنے ساتھ وہ لوگ رکھیں جو سڑک کلیئر رکھیں، لوگوں کو سائیڈ پہ رکھیں اور گاڑیوں کو ایمبولینسوں کو آنے جانے دیں. اگر ایک بندہ آپ کے جلوس کی وجہ سے اس کی ایمبولینس رک گئی ہے اور وہ عورت مر گئی ہے ڈیلیوری کے دوران گاڑی کے اندر، یا وہ ہارٹ پیشنٹ جس کو اٹیک ہوا اور اسپتال پہنچنا ضروری ہے وہ تڑپ کر مر گئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گاڑی میں، تو آپ کے سر قتل پڑ گیا. آپ نے وہ حدیث بخاری شریف کی پڑھی ہے نا کہ جس نے بلی کو ایکسیس نہیں دی تھی فوڈ تک اور وہ بھوکی مر گئی، صرف ایک جرم کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جہنم میں ڈال دیا، اور آپ نے اس مریض کو ایکسیس نہیں دی اسپتال تک، وہ مر گیا، تو آپ کے ذمہ تو پڑ گیا. اسی طرح کوئی غریب آدمی جا رہا ہے مریض لے کر، تو ہمارے یہاں جو بکنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ان پہ کوئی ٹیکسی لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ کاریں، وہ سوزوکی ڈبے جو کیری ڈبے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو بکنگ اسی طرح ہوتی ہے، نارمل گاڑیوں میں ہوتی ہے، اس پہ کوئی لکھا نہیں ہوتا کہ وہ ٹیکسی ہے. تو ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی والدہ میری بیمار ہے اور ان کو فوراً اسپتال پہنچانا. اس نے کہا بھائی لوگ سارے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، میں نہیں جاتا. انہیں بڑی منت ارلا کی. اب گاؤں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی چونکہ مروت بھی ہوتی ہے کہ اگر یار اس کو ہو گیا تو ساری زندگی یہ دھبا لگا رہے گا کہ اس نے یہ گاڑی لے کے نہیں نکلا اور میری ماں مر گئی. وہ گاڑی میں ڈال کے چل پڑا تو رستے میں مل گئے عاشقان رسول، اور وہ ہاتھ باندھ رہا ہے خدا کے لیے یہ میری ٹیکسی ہے، میں نے مالک کو جواب دہی کرنی ہے، میں دیہڑی کا ڈرائیور ہوں، یہ گاڑی مت توڑو، اور وہ شیشے توڑ رہے ہیں اس کو. یہ ہے اسلام. وہ گاڑی کس کی تھی؟ صدر صاحب کی تھی، آپ کے وزیر خارجہ کی تھی، آپ کے وزیر اعظم کی، ایک غریب آپ جیسا آدمی تھی. یہ ہے اسلام. تو اس میں ادب و آداب سکھانے چاہیے. آپ احتجاج کریں لیکن آپ کا احتجاج کسی مسلمان کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر تم چلتے ہو تو تیر کا نوک والا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلو، سامنے کر کے مت چلو، کسی کو چبھ نہ جائے. تو ہم نے اس معاملے میں اپنے نبی کے کتنے حکم توڑے. میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ توہین کس کو کہتے ہیں؟ توہین عدالت کس پر لگی ہے؟ جس نے عدالت کا حکم نہیں مانا، اگرچہ اعتراف کرتا رہا کہ ہم بڑا احترام کرتے، لیکن لگ گئی نا کہ آپ نے حکم نہیں مانا، پریکٹیکلی آپ نے کر دیا. ہم آپ کی بات پر نہیں آپ کے عمل پر یقین رکھتے. اسی طرح جو مسلمان اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتا اصلاً وہ اللہ اور رسول کی توہین کرتا ہے، اور اس کی جواب دہی ہونی. تو اس سلسلے میں جو طریقہ بتایا گیا، آپ دیکھیں قرآن، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم چلنا چاہیں تو قرآن حکیم اور سنت ہمیں کہیں بھی کسی اندھیرے رستے پہ چھوڑ نہیں دیتی کہ جی میں یہاں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی. یہ کتاب قیامت تک کے حالات کے لیے، اور یہ سنت روشنی کا مینار قیامت تک کے لیے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں سورہ توبہ آخری سورت ہے نازل ہونے والی، تو اس میں طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ قطع تعلق کر لیں. 3 صحابہ کا کیا گیا. کس طرح ہوا؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسهم، اور اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، سانس گھٹ گئی. مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ سلام دینا ہے نہ سلام لینا ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دینا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاتا، دوسرے 2 اصحاب تو بیٹھ ہی گھروں میں گئے، اب یہ جوان آدمی تھے، کہتے میں مسجد میں جب جاتا سلام کرتا
اور پھر میں دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں ہلے جواب کے لیے. جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے, جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے, آئی کنٹیکٹ بھی ختم. 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ ان کو چھوڑ دو, کوئی تعلق نہ رکھو ان کے ساتھ. وہ جو بچپن کے دوست تھے, چچا زاد بھائی ان کے, یہ دیوار پھلانگ کر ان کے پاس گئے اور رو کر ان سے کہا کہ تم تو جانتے ہو میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں, تو تم پھر بھی تم, یعنی جو لنگوٹیے ہوتے ہیں انہیں تو اندر کے خیالات کا پتہ ہوتا ہے نا, ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن جو دوستوں کے دوست ہوتے ہیں نا انہیں پتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واللہ و رسولہ عالم, بھائی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا تم سے نہیں تعلق رکھنا, تو اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی. اس کے بعد جب اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا اور وہ بلاکیڈ توڑا گیا, تو اس کے بعد سارے صحابہ یوں امڈ پڑے, یعنی ان میں دوڑ لگ گئی ان کو بشارت دینے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اونچی جگہ چڑھ کے وہاں سے آواز دی, اے مالک تمہیں بشارت ہو, ان تیری توبہ قبول ہو گئی. تو ہر بندہ تو پتہ چلا کہ پیار دل میں اپنی جگہ پہ تھا, لیکن اللہ اور رسول کے حکم پر بلاکیڈ کیا تھا. تو بہترین طریقہ احتجاج کا یہ ہے کہ آپ ان کی کسی چیز کے ساتھ تعلق مت رکھیں سوائے اس کے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں. جان بچانے والی دوائیاں ہیں نا, اس میں ہم مجبور ہیں, ان کو بنیاد بنا کر ہم ان کی ہر چیز لینے نہ دوڑیں. جس چیز پہ اس ملک کا نام دے کے اس کو ایسے اٹھا کے ساتھ, جیسے خنزیر کی پلیٹ سے نفرت کرتے ہیں نا, اس طرح. تب پتا چلے گا کہ آپ کے اندر کتنا پیار اور کتنی محبت ہے, چونکہ آپ قربانی دیں گے. دوسروں کی گاڑیاں توڑ کر محبت ثابت نہیں ہوتی. اپنے جذبات کی, اپنی پسند کی قربانی دیں, چھوڑ دیں. یہ چھوڑ دینا بھی مہینہ ہوتا ہے, 15 دن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہم روٹین پر آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے اندر نہ ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی کنسسٹنسی ہے, اور نہ ہماری قوم کے اندر, امت کے اندر کوئی کنسسٹنسی ہے. ہمارا رویہ بس وہ جیسے 7 اپ میں نمک ڈالو تو ایک دفعہ جاگ چڑھتی اور پتہ چلتا ہے سیلاب آ کر, اس کے بعد ٹھنڈا ٹھار. ہم سارے تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ٹھار.com. آپ کوشش کریں, مہنگی بھی ملتی ہے تو اپنے کسی اسلامی ملک کی لیں, اپنے ملک کی لیں. آپ ان کی سستی ملتی ہے, سیل پر بھی لگی ہو, پروموشن پر بھی لگی ہو, مت لیں. یہ طریقہ ہے نا, اس سے ان کا نقصان ہوگا. اور جس چیز سے وہ چڑھتے ہیں آپ وہ کریں. آپ ہٹلر کو ہیرو بنا دیں, اپنا نہیں یورپ کا. آپ یہی لکھیں, یورپ کا عظیم لیڈر, دا گریٹ لیڈر آف یورپ, عقل مند ترین آدمی یورپ کا, جس نے, اور یہ کہ یہ فراڈ ہے, یہ ہولوکاسٹ بالکل فراڈ ہے, یہ فیری ٹیلز ہیں, بس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس چیز سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. باقی آپ دیکھ لیں, یہود نے اتنا منوا لیا ہر ملک میں. یورپی یونین کے اندر بھی 6 سال سزا ہے اس کی, کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس بات کا کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا. ان کے بڑے بڑے صحافی جنہوں نے ہمت کی, لکھا, وہ یا تو معافی مانگ لی کورٹ کے اندر, اس کے باوجود کورٹ نے انہیں معاف نہیں کیا, 6 مہینے سزا دے دی. لیکن یہ کہ بڑے بڑے ذہین لوگ جیل میں ڈال دیے گئے ان کے پریشر کی وجہ سے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہولوکاسٹ اتنی سطح پہ نہیں, مارے گئے ہوں گے لوگ لیکن اتنے نہیں جتنے یہ کہتے ہیں, اتنے ممکن ہی نہیں ہے. ان کی اتنی تعداد ہی نہیں تھی یورپ کے اندر. یہ کہانیاں ہیں ساری, کتابیں لکھی انہوں نے, تحقیق لکھی انہوں نے, اور جیل میں ڈال دیے گئے. لیکن نبی پر انہوں نے ننگی فلم بنائی, کسی نے پوچھا نہیں, کہا کہ جی حق آزادی ہے, حق رائے کی آزادی ہے, سوائے اس کے. تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہر ایک ری ایکشن دے رہا اپنا, فیس بک پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں, لانتیں کر رہے ہیں, سارا کچھ, لیکن یہ سلسلہ اس سے ان کو کوئی تکلیف ہے نہیں خاص, سوائے 2 معاملات کے. ایک تو یہ
کہ یہ ہٹلر والا معاملہ جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، دوسری بلاکیڈ ہے، آپ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو اس سے انہیں کوئی نقصان ہوگا تو کوئی تکلیف ہوگی۔ اور ہمارے اس رد عمل سے جو ہم نے اپنے ملک میں، آپ دیکھیں سفارتکار جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ دیا اپنی حدیث میں۔ آپ غصے میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، ہم اگر اپنے نبی کا حکم توڑ دیں گے، اور اس پہ کومنٹس دیے انہوں نے، عیسائیوں نے کومنٹس دیے جنہوں نے ہماری شریعت کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو خود اپنے نبی کی توہین کر دی، سفارتکاروں کو مار کے اور سفارتخانوں کا گھیراؤ کر کے آپ نے خود توہین کر دی اپنے نبی کی۔ اور باقاعدہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ عام مسلمان کا دیا ہوا امن بھی امن ہے۔ آپ اندازہ کریں، حضور یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک امتی بھی اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ تم میری امان میں ہو تو فوج کے سربراہ کو اس امان کو ماننا پڑے گا، وہ نلیفائڈ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنا کلمہ گو یہ ہے اتنا کلمہ گو یہ ہے۔ اور ہم نے نبی کی دی ہوئی امان کو اگر توڑ دیا، اس میں کچھ کمزوریاں ہماری لیڈرشپ کی بھی سامنے آئیں۔ مذہبی لیڈرشپ جو ہے اس سے تو مجھے ہمیشہ گلہ رہا ہے کہ یہ سفید ہاتھی ہیں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے۔ سب سے پہلا آپ دیکھیں نا، اسی طرح جیسے فوج ہو اور پہلا گولا پڑنے پر سب سے پہلے فوج ہی انڈر گراؤنڈ چلی جائے بنکروں کے اندر، تو لڑے گا کون اس کے لیے؟ یہ مذہبی معاملہ تھا نا، تو سب سے پہلے مذہبی قیادت کا سامنے آنا ضروری تھا۔ ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، بڑی بین الاقوامی شخصیات ہیں جن کی وہاں ساکھ ہے یورپ کے اندر، اور وہ ان کو بات سمجھا سکتے تھے۔ ہمارے یہاں وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے لوگوں کے ڈھیر ہیں جن کی وہاں ساکھ ہے، وہاں کی یونیورسٹیوں میں وہ پڑھاتے رہے ہیں، ان کے شاگرد وہاں کی پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھیجا جا سکتا تھا، ساتھ دو چار علماء چلے جاتے۔ دیکھیں نا، تقی عثمانی صاحب ہیں، رفیع عثمانی صاحب ہیں، یہ لوگ بڑے مانے ہوئے ہیں، دین دنیا دونوں پڑھی ہوئے ہیں، خاص کر کے تقی عثمانی صاحب کو تو یورپ بہت مانتا ہے۔ ان کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں ان کی جو اقلیت ہے اس کو وہ تسلیم کرتے، تو یہ نام فوراً سامنے آنے چاہیے تھے، ان لوگوں کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، ایک وفد تشکیل دینا چاہیے تھا، ان کا وفد حکومت سے ملتا اور حکومت کو کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کی جاتی اسٹریٹجی کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد قوم سے کہتے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ کر دیں۔ قوم نکل پڑی، کوئی گائیڈ کرنے والا ہے نہیں ہے، جس کا جو جی چاہا اس نے کیا۔ اور یہ حضرات اگر کوئی ٹی وی چینل پہ آتے بھی ہیں تو وہ اس درجے کے مولوی نہیں ہوتے کہ جس درجے کا یہ کرائسس ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فوجی مسئلہ ہوتا ہے، کسی چوٹی پہ کوئی دوسری فوج قبضہ کرتی ہے، آپ کا فوجی ادھر چلا جاتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو سابقہ جرنیلوں کو بلا کر ٹی وی والے ان کے ویوز پوچھتے ہیں۔ کبھی لانس نائک کو بلا کے انہوں نے نہیں پوچھا کر یہ جو بڑے بڑے جرنیل بیٹھے ہیں جن کے 10-10 منزلہ مدرسے ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب بھی کرائسس ہوتا ہے، لال مسجد والا ہوا تھا، قوم ساری رات روتی رہی، یہ سوئچ آف کر کے سوتے رہے۔ سیاسی لیڈرشپ لندن جا کے بیٹھ کے کانفرنس ہو رہی ہے، اب بھی یہی ہو۔ تو ہم وہ قوم ہے جس کا امام کوئی نہیں، تو ظاہر ہے جب جماعت میں امام ہی نہیں ہوگا تو پھر جس کا دل کرے گا، جس طرح چاہے گا وہ پڑھے گا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی قیام میں ہوگا۔ بالکل یہی حالت ہے ہماری، یہ نااہلی ہماری مذہبی قیادت کی۔ آپ دیکھیں چند گھنٹوں کے اندر رسپانس دیا سعودیہ کے مفتی نے، اور اس دفعہ نہیں، ہر کرائسس میں وہ بندہ ہمیشہ وہ کہتا ہے جو اللہ اور رسول کہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی داد دینی پڑے گی کہ وہ بالکل اویلیبل رہتے ہیں۔ چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے قوم کو کہا کہ انہوں نے جو کیا غلط کیا ہے، انتہائی قابل مذمت عمل ہے، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے جس کی اجازت ہمیں اللہ اور رسول دیتے ہیں۔ ہم نے سفارتکاروں کو کچھ نہیں کہنا، املاک کو کچھ نہیں کہنا، حکومت کی سطح پہ ہم کریں گے، اور کیا ان کی حکومت نے بھی اس پہ۔ تو اس میں جس سطح پہ کام کرنا تھا وہ یہ تھا کہ حکومتیں زور ڈالیں، یو این او میں لے کے جائیں اس معاملے کو، اور کہیں کہ جی اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔
کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی بین الاقوامی. دیکھیں مصر نے کیا کیا، مصر نے ان پر ایف آئی آر درج کر لی اور اب وہ انٹرپول کے ذریعے اس کو طلب کریں گے. اگر سارے 60 اسلامی ممالک ایف آئی آر درج کر لیں اور سارے اس بندے کو طلب کریں تو وہ کہیں سفر کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے کہ ٹرکی جو ہے اس کے ان کے ساتھ بڑے تعلقات. تو یہ وہ کرنے کا کام ہے جو حکومتی سطح پہ، اعلی سطح پہ کیا جانا چاہیے. نچلے کی توڑ پھوڑ کی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اسی طرح جو بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس طرح مت کرو، یہ توڑ پھوڑ مت کرو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے. کہتے ہو تم تو مانتے ہی نہیں ہو اسلام کو. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے. تو ہماری مذہبی قیادت کو آپ دیکھیں نا، حکومت نے یہ آج جمعہ کا دن عشق رسول کا دن منایا تو وہ پچھلے جمعے کو بھی ہو سکتا تھا. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کے ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، کہ یہاں یہ پگھل جاتی ہے، یہاں پہ یہ بوائل ہو جاتی ہے. اس طرح شاید ہماری حکومت کا بوائلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے کھمبے ٹوٹنے چاہیے، اتنے سگنل ٹوٹنے چاہیے، اتنی گاڑیاں ٹوٹنی چاہیے، اس کے بعد حکومت گرم ہونا شروع ہوتی. تو یہ جو گاڑیاں جلتی ہیں شاید وہ گورنمنٹ کو گرم کرنے کے لیے ہوتی. اس کے بغیر حکومت نہیں کرتی. لیکن یہاں کی حکومت میں نے بھی ایکشن لیا ہے، بڑے اسٹرانگ بیان دیا ہے، اور یہی کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومت کو. نہیں ہوا. علماء کا میں نے عرض کیا کہ قوم کو گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ بالکل احتجاج کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس طریقے سے کریں. جیسے نماز کا بڑی فکر رہتی ہے نا کہ انگوٹھا کہاں رکھا ہوا، ناف پہ ہے کہ نہیں ہے، دائیں پاؤں کا انگوٹھا کہاں ہے، سلوار ٹکنے سے نیچے ہے کہ اوپر ہے، اس پہ فتوے لگتے ہیں نا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا، یہ بھی گائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ احتجاج کیسے کرتے. یہی موقع تھا، میڈیا کھلا ہوا تھا، میڈیا لگا، میڈیا کی مجبوری تھی اس موضوع کو لینا. نہیں. اچھا، اسی طرح جتنا زور ہم نے اس پہ دکھایا اور یونٹی ہم نے اس پہ دکھائی ہے، اگر ہم اتنی فحاشی پہ دکھائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو وہ کام ہے جو ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ملک میں ہے نا. یہ جو بے حیائی کے پیکج لے کر آتی ہیں ٹیلی فون کمپنیاں، اور جس طرح وہ بچیوں کو اور بچوں کو، جوان ان کو ناچتے ہوئے دکھاتے ہیں اور فون کے ذریعے میسج کرنا دکھاتے ہیں اور وہ پیکجز کے ذریعے پھنسانا دکھاتے ہیں، یہ کیا؟ یہ ہماری بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے. اور جب کسی چیز کا اس طرح کھلے عام افشا ہو جاتا ہے تو اس کی کراہت کم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو روٹین کی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ 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 کانوں سے وہ ٹکراتی رہتی ہے، آنکھوں سے ٹکراتی رہتی ہے، اور پھر آپ کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. وہ اپنی بیٹی کو بھی کوئی کرتے ہوئے دیکھے تو کہ، بلکہ باپ ایسے بھی باپ ہیں جو پاس بیٹھ کے بیٹی سے بات کرواتے ہیں. تو اگر یہ سنسیئر ہیں ہماری مذہبی قیادت، یہ ساری جماعتیں، تو یہ گہراؤ ٹی وی اسٹیشنوں کا کیوں نہیں کرتے کہ یہ بے حیائی مت کرو؟ بھائی فون کا پیکج ہے تو وہ بغیر وہ ناچنے گانے کے بھی دکھایا جا سکتا ہے. یہ جو ٹی وی چینل آئٹم سانگ دکھاتے ہیں خبروں کے چینل پر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انٹرٹینمنٹ ان کا ہے نا، ہر ایک کا ہے. جیو کا بھی انٹرٹینمنٹ ہے، دوسروں کا بھی ہے. جس نے دیکھنا ہوگا نا گند، وہ وہاں چلا جائے گا. ہم خبریں دیکھنے بیٹھے ہیں، ابھی تم یہ بتا رہے ہو کہ سیلاب میں اتنے ڈوب گئے ہیں اور کراچی میں اتنی ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کنجرو، اور تم ننگی عورتیں دکھانا شروع کر دیتے. تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی تم نے پہلے کیا کہا ہے، کون سی خبر سنائی ہے تم نے، پوری قوم کو سوگ میں ڈبو دیا ہے، اور ساتھ ناچ گانا تم کر رہے. یہ صرف محرم کے 10 دنوں میں حرام ہوتا ہے. کیوں نہیں گھیراؤ کرتے؟ یہ سنسیئر نہیں ہے. ہر بندہ نکل پڑا شو آف پاور کے لیے، ہر جماعت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ بندے زیادہ. یہ سیاست ہے. اگر تم سنسیئر ہو تو اپنے کپڑے صاف کرو، اپنا دامن صاف کرو، اپنے ملک میں گند ختم کرو جو کینسر بن گیا ہے. وہاں تو نہیں. انہوں نے کرتے کیا؟ وہ کھلے بالوں والی ایک عورت بٹھائیں گے، وہ یہ اینکر پرسن ہے، پرسنا ہے، خوب فیشن کیا. سامنے اتنی لمبی داڑھی والا جتنے اس کے سر کے لمبے بال ہیں، اتنی لمبی داڑھی والا مولوی بٹھا دیتے ہیں. اب شریعت ڈسکس ہو رہی ہے. رات کو غالباً ڈی ایم
وہ ٹی وی پہ اسی طرح کا مسئلہ چل رہا تھا. ایک عورت نے فون کیا اس عورت کو کہ آپ کتنا مقدس موضوع لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, نبی کی عصمت کی بات کر رہی ہیں, حرمت کی بات کر رہی ہیں, دوپٹہ تو سر پہ رکھے نا, یہ کیا حال بنا کے لیا ہوا آپ نے. اس پہ وہ گرم ہو گیا, اس نے کہا انہی کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. انسلٹ ہو گئی نا, اس کا رنگ فک ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ تم لوگ بس اسی چکر میں پڑے رہتے ہو کہ کسی کا دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے اور کسی کا گلا کھلا ہے کہ نہیں ہے, تم یہاں سے نکلتے ہی نہیں باہر, اور دیکھو دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی. تو وہ مولوی صاحب جو ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات کا اثر کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو آپ بات منوا نہیں سکتے. آپ ان سے کہنا کہ یار آپ نے مولوی صاحب بلایا تھا, کوئی مرد بھی پاکستان میں کوئی تھوڑے خط, سارے دبئی تو نہیں نہ آ گئے ہیں وہاں پہ, تو ان سے بات کروا لو. وہ جان بوجھ کے ناک رگڑتے ہیں مولوی کے, اور مولوی بھیک مانگتے ہیں ٹی وی پر آنے. بعض مولوی وہ ہیں جن کا دل کرتا ہے کیمرے کے اندر گھس جائیں. یہ مولوی انکار نہیں کر سکتا تھا یہ دیکھ کر کے بھائی میرے کو آپ نے اینکر پرسن کون رکھی ہوئی ہے جی, عورت ہے کہ میں نہیں, سوری میں نہیں کر سکتا. مرد کریں آپ, لیکن وہ لائن لگی ہوتی ہے اور وہ پھر اپنی شرائط پہ وہ کرتے ہیں. تو اگر ہم سنسیئر ہیں, اگر ہم مخلص ہیں, تو اپنا اخلاص اپنے معاشرے میں شو کریں. اگر آپ کے اندر سے نفرت ایک دوسرے کی نکل گئی ہے, آپ دوسروں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہر ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی لے کر چلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے ہر کام کرنے کے, ان میں سے جس کو جو پسند آیا اس نے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. یہ سارے نبی کے طریقے ہیں, اللہ پاک ان کو مٹنے نہیں دے گا, قیامت تک یہ لوگ کرتے رہیں گے. مسجدیں الگ کرنے سے, نفرت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اکٹھا جلوس نکال کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یخادعون اللہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تم انہیں ایک سمجھ رہے ہو کہ اتنا لمبا جلوس ہے, جبکہ ان کے دل ایک شتى, مشرق میں اور دوسرے کا مغرب میں. یہ خلوص و اخلاص آپ پریکٹیکلی شو کریں اپنے رویے میں, دوسروں کو برداشت کریں, دوسروں کی توہین. آپ ان کو کہتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے مناظرے کرتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, تو ہم کیا نہیں کہتے, حالانکہ ہم کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ بھی ثابت ہے, ہمیں پتا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ یکجہتی سوچوں میں ہونی چاہیے اور عمل میں ہونی چاہیے. جو مسجد جس بندے کے گھر کے قریب ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے, اس مسجد کا اس پر زیادہ حق ہے. یا وہ یہ کہے کہ میں یہاں نہیں جاتا اس لیے کہ یہ درگا دیوی کا ہے, اور میں دوسرے محلے میں جاؤں گا وہ لکشمی جی کا ہے. اگر یہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہاں بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے, یہاں بھی اسی کو سجدہ کیا جاتا ہے, یہاں بھی اسی قبلے کی طرف وہی سبحان ربی العظیم ہے, سبحان ربی العلیٰ, یہ کسی اور اللہ کی تعریف تو نہیں کر رہا نا. یہ چیز ہمارے لوگ کب کہیں گے, مولوی صاحبان کب کہیں گے, یہ اتفاق اصلی صورت میں کب آئے گا؟ تو اگر ہم مخلص ہیں اسلام کے ساتھ تو پھر ہم کو اس خلوص اور اخلاص کو اپنے عمل میں شو کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ یہ پیکیجز جو ہیں اس کا بائیکاٹ کریں, ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں, انہیں میسیجز بھیجیں کہ یہ گند ختم کرو. ٹھیک ہے آپ کا پیکیج, آپ بتا دیں کہ یہ فائدہ, لوگ فائدے کے پیچھے جائیں گے. اس کے ساتھ وہ ناچتی ہوئی اور وہ ابرار الحق اور وہ یہ سارا کچھ دکھانا بہت ضروری ہے. آنکھ مٹک کے دکھاتے ہیں جو تم, ان کو کیوں نہیں کہتے, ان کا گہراؤ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اسلام سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. ہمیں اصل میں یہ ہماری انا کا مسئلہ بن گیا ہے. آپ کو پتا جب انا ہوتی ہے تو کسی کی مرغی یا گائے یا بھینس کو بھی کوئی برا کہے نا تو قتل ہو جاتے ہیں. انہیں پتا کہ اس نے گائے کو نہیں کہا, اس نے اصل میں مجھے کہا ہے. اس نے جو میری گائے کو گالی دی ہے نا, وہ گائے کو نہیں دی, میری ماں کو دی ہے. وہ میری گائے کو, کھیتوں میں گائے چلی گئی, اس نے اس کی گائے کو مار دی 2 سوٹیاں, اس کو حق حاصل تھا, بندہ قتل کر دیا, کتے چھوڑ دیے اس کے اوپر. ہمارا مسئلہ یہ ہے, رسول کی نہیں, ہمارے رسول کی. تو اپنی انا آ گئی درمیان میں, ورنہ اپنے رسول کی تو ہم خود نہیں کرتے توہین.
کوئی قانون نہیں توڑتے ہم تو ان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم پر لگ گیا کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ حکم نہیں مانا، حالانکہ انکار بھی نہیں کیا اس نے۔ منافق کی یہ نشانی ہوتی ہے نا کہ کار ما کا ہوا، انکار ما کا ہوا، کام بھی نہیں کرنا لیکن انکار بھی نہیں، یہ کلی چال ہوتی ہے۔ جی 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 اوکے یس باس، بشک نہ کرو، اس وقت یس کر دو تم۔ منافق یہی کرتے تھے، مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن حکم پر عمل نہیں ہوا، لگ گئی نا۔ اب آپ یہ بتائیں قیامت کے دن یہ چیز ہمارے خلاف استعمال ہوگی کہ تم نے کوئی حکم نہیں توڑا، تم مانتے رہے، تم اللہ کو مانتے رہے لیکن اللہ کی تم نے نہیں مانی، تم رسول کو مانتے رہے لیکن رسول کی تم نے نہیں مانی۔ زندگی کے کسی شعبے میں تم نے کبھی اپنے رسول سے کنسلٹ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں، اور نبی کے اسوا سے آپ نے کبھی روشنی نہیں لی۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر کا تعصب ختم کریں، جس کے محلے میں قریب ترین مسجد اہل حدیث کی ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں، اور اہل حدیث حضرات اگر کوئی دوسرے فقہ کی مسجد ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ رفع یدین کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی ایکسٹرا ٹیکس نہیں، کر لیں، امام صاحب کو کیا تکلیف؟ اور اگر امام صاحب کرتے ہیں رفع یدین، پیچھے مقتدی نہیں کرنا چاہتا، کہتا جی حضور نے ترک کر دیا تھا، ٹھیک ہے نہ کرو تو، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اصل میں ہمارے گاہک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو پھر تو میرے گاہک ٹوٹ جائیں گے، لہذا اپنے گاہک پکے رکھنے کے لیے آپ دکان والے سے پوچھیں نا کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس سے کہیں کہ پھر یہ کہاں سے ملے گی، بتاتا نہیں ہے کہ چلو ابھی تو اس کے پاس نہیں ہے، ہفتے بعد آ جائے گی، تو یہ بندہ میرے اگر وہ کہے کہ یہ یہاں سے چھوڑ کے تیسری دکان میں مل جائے گی تو اس کا تو گاہک ٹوٹ گیا۔ اب تو آپ لازم جب بھی آئیں گے تیسری دکان پہ آئیں گے۔ اسی طرح اگر میں کہہ دوں کہ ان کی مسجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے تو میرے تو گاہک ٹوٹ گئے، اور پاکستان میں آپ کو پتا کہ نمازیوں سے چندے لے کر امام کی تنخواہ ہوتی ہے، تو پھر وہ جو انتظامیہ وہ کہے گی مولوی صاحب آپ کے فتووں سے تو سارے نمازی بھاگ گئے ہیں، دوسری مسجدوں میں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب آپ چھٹی ہی کریں پھر، یا فی سبیل اللہ پڑھائیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم مخلص ہیں تو یہ خلوص اللہ اور رسول کو شو کروائیں۔ ہم اگر ہم متحد ہیں تو کافروں کو نہ دکھائیں، اس کو دکھائیں جو آپ کے سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اگر آپ اس کو خوش کر لیں گے، اپنے کردار سے ثابت کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو آپ نے مکے میں گزارے، بڑا صبر کیا، پتھر یعنی لٹا کے اس چٹیل زمین کے اوپر سینے پہ پتھر رکھ دینا، بندے کا چڑھ جانا، آگ لگا دینا، سارے مسائل گزرے۔ تو صحابہ سے اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پکار رہا ہوں، میں نے تمہیں امامت دینی ہے دنیا کی۔ کچے میں دیکھنا، اب جب بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو پھر اس کی رنگروٹی ہوتی ہے، پھر وہ افسر بنتا ہے، تو کہا تمہاری رنگروٹی چل رہی ہے، جس نے بھاگنا ہے ابھی بھاگ جائے، چوری کھانے والے مجنوں میں شامل نہ ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ چوری کھانے والوں کی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں زمین کی امامت عطا فرما دے اس کچے کردار کے ساتھ اور تم زمین میں فساد پھیلا دو؟ تو اپنے رویے سے ثابت کریں کہ ہم مہذب ہیں۔ قومیں موٹر وے سے مہذب نہیں ہوتی اور سیولائزڈ نہیں ہوتی، رویے ان کا بیہیویئر سیولائزڈ ہوتا ہے جو یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ لوگ مہذب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔